والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وإذا سألوه فأعطاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ روز بعد نماز مغرب مسجد الغفور میں جو ہمارا درس، ہم نے یہ چاہا تھا کہ اس موضوع پر، اس مقام پر درس ہو تو اس تسلسل کو جاری رکھا جائے، تاکہ ابتدائی حصہ جو 40 منٹ کا وہاں ہوا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلا حصہ بھی ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب مسجد کا انتخاب دوسرا ہوا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ موضوع بھی دوسرا ہی ہونا چاہیے۔ جو یہاں کی بڑی تعداد کل وہاں حاضر نہیں تھی، پھر سابقہ 40 منٹ کے مضمون کا خلاصہ، پھر اس کے بعد نیا مضمون، بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دوسرے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو اسی مسجد میں اگر پروگرام رکھا جاتا ہے تو جو مضمون ادھورا رہ گیا اسے ہم وہاں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی، ان کا بھی آج کے پروگرام میں اعلان ہوا تھا، اچانک کسی ضروری کاموں کی وجہ سے، ان کی مشغولیات کے اضافے کی وجہ سے وہ بہت ممکن ہے شاید نہ پہنچ سکے۔ تو جتنا بھی وقت آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر مجھے سننا گوارا کریں گے، میں اتنی دیر تک سنا ہوں گا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے میں اجازت حاصل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کی ان میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا ہے: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج و عمرہ اللہ کے لیے تم پورا کرو۔ کچھ مسئلہ ہوا ہے جی؟ اللہ آسانی کرے، اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ بہرحال جو احباب بھی سننے کے لیے ہیں ذرا دل جمعی کے ساتھ آگے آ جائیں۔ کوئی ایک معاملہ ہوا، اللہ اس کو خیر کرے، اللہ آسانی کرے۔ پہلی بات، اصل میں انگلیوں میں گنا گنا کر کے کچھ باتیں آخر میں پوچھوں گا۔ سب سے پہلی بات، اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے حج ایک رکن ہے۔ دوسری بات، مستطیع پر یہ حج فرض ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ کہ چاہے حج ہو، چاہے حج میں عمرہ ہو، یا حج کے بغیر عمرہ، تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ حج میں عمرہ ہوتا ہے، حج کے بغیر عمرہ ہوتا ہے، تو چاہے حج میں عمرہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے حج کے بغیر عمرہ ہو، تینوں کے تینوں اللہ کے لیے بجا لانا چاہیے۔ صرف حج بھی ہوتا ہے جس میں عمرہ نہیں، ایسا حج بھی ہوتا ہے جس میں عمرہ ہے، ایسا عمرہ بھی ہوتا ہے جس میں حج نہیں۔ تو یہ تینوں کے تینوں کس کے لیے بجا لانا ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے بجا لانا۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، مستطیع پر فرض ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حج و عمرہ کس کے لیے بجا لانا ہے؟ اللہ کے لیے بجا لانا ہے۔ تو پھر یہ حج و عمرہ حج ہی کہہ دیتے کافی تھا، پھر الگ سے عمرہ کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہے کہ عمرہ ہوتا ہے حج کے بغیر، حج ہوتا ہے عمرے کے ساتھ، اور حج ہوتا ہے عمرے کے بغیر بھی، جس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ حج تمتع، حج کرام، اس میں حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام جو ہے ایام میں صرف عمرہ ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 3 باتوں کے بعد چوتھی بات کی طرف ہم چلتے ہیں۔
چوتھی بات کیا ہے؟ حج معلوم مہینوں میں ہوتا ہے اور عمرہ ہاں کیا کریں کون سے بھی مہینے میں ہو سکتا ہے. لہذا حج معلوم مہینے میں ہوتا ہے. وہ معلوم مہینے کتنے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. ٹھیک ہے نا؟ یہ معلوم مہینے ہیں تو لہذا معلوم مہینوں میں حج ہوگا. ان چار باتوں کے بعد پانچویں بات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ایک حاجی جب حج کر رہا ہوتا ہے یا عمرہ کر رہا ہوتا ہے. اصل میرا موضوع یہ نہیں کیونکہ یہاں کوئی حاجی ہے نہیں. آپ سوچیں گے آپ یہ موضوع کیسے آیا؟ اس لیے کہ ہم حالات کے تحت موضوعات پر ضرور بولتے ہیں لیکن جو ایام چل رہے ہیں، جن ایام میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ ایک مقدس مقام پر پہنچ رہے ہیں، ان کے حوالے سے اسلام کا بنیادی رکن ہونے کے حوالے سے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کیا کریں. لہذا بہت اہم مسئلہ ہے لیکن اس کے ذریعے جو مجھے پیغام دینا ہے آپ لوگوں کو دوسرا، اس پیغام کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی رکن، دوسری بات یہ کہ مستطیع پر یہ فرض ہے، تیسری بات اس سلسلے میں یہ کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، چوتھی بات یہ کہ حج عمرہ اللہ کے لیے بجا لانا چاہیے. ایک آدمی حج عمرہ اللہ کے لیے بجا لاتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے. بہت اہم بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حاجی معتمر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا معبودان باطلہ سے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق کس سے ہے؟ کیسے ظاہر کرتا ہوں؟ میقات سے شروع کرتا. کہاں سے شروع کرتا؟ کیسے؟ لبیک اللہم لبیک. لبیک کا ہو گیا. اب معلوم یہ ہوا کہ ہر حاجی، ہر معتمر کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. صرف زبانی طور پر یہ دعویٰ نہ ہو، قلبی طور پر اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور وہ یہ کہے کہ میرا معبودان باطلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے. لہذا مکہ میں پہنچا، کعبہ میں گیا، وہاں پر بھی اس کا اظہار، مینا میں صفا میں گیا، مروہ پہ گیا، عرفہ میں گیا، مزدلفہ میں، مینا میں، ہر جگہ وہ صرف چرچا کس کا کرتا ہے؟ تذکرہ کس کا کرتا ہے؟ ظاہر کیا کرتا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے؟ بس. مالدار مسلم، عوام مسلم اگر اللہ سے اپنا گہرا تعلق جوڑ لیں کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرے. بلکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ جن کا قلب، جن کی زبان اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے، تو یہ اللہ کے مہمان ہیں. کس کے مہمان؟ الحاج والمعتمر وفد اللہ. حاجی اور معتمر اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوا. دعوت دے کر اللہ نے ان کو بلایا ہے اور اللہ کی دعوت پر یہ جا رہے ہیں. پھر وہاں پہنچنے کے بعد جو اللہ سے مانگے کہ اللہ سب کچھ ان کو عطا کرے. بہت بڑی فضیلت ہو گئی. اللہ کا مہمان بننا معمولی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ میزبانی کرے، اور میزبانی میں بھی یہ نہیں کہ میں جو دے رہا ہوں وہی کھاؤ گے، جو تم چاہتے ہو بولو میں دینے کے لیے. سألوہ فأعطاہ. جو سوال کرو گے اللہ وہ عطا کرے. چلیے یہ بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی. ہم اور مزید فضائل کی طرف بات میں آئیں گے. پانچویں بات یاد رکھیے، یا چار ہو گئی، پانچ ہو گئی، چھٹی بات یاد رکھیے. چھٹی بات کیا ہے کہ جب ایک حاجی، ایک معتمر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، شرک سے نہیں، معبودان باطلہ سے نہیں، مشرکین اور کفار سے نہیں. اب اللہ بھی اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی تعلق مشرکین سے نہیں، معبودان باطلہ سے نہیں، بری ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول بھی بری. سورہ توبہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ہاں، لوگوں کے سامنے یوم الحج الاکبر، حج اکبر والے دن اعلان کیا جائے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی
بری ہیں کس سے؟ مشرک۔ اللہ کا اللہ کے رسول کا تعلق نہیں ہے کس سے؟ یہ کس کا اعلان ہے؟ پھر حاجی بھی کیا کر رہا ہے؟ یہی اعلان کرتا ہے کہ میرا تعلق مشرکین سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حج اکبر والے دن لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بھی مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے، اگر تم منہ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، اللہ کو تو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھو، بشر الذین کفروا بعذاب الیم، جتنے جو ہے کفار انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب الیم۔ تب اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کون سے دن ہے؟ کون سے دن؟ حج اکبر۔ کون سے دن؟ حج اکبر کون سا دن ہوتا ہے؟ یہ غلطی دور کرنے کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے، ورنہ میرا موضوع آگے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ حج اکبر کا مطلب ہے عرفہ کا دن، نہیں۔ حج اکبر کا مطلب عرفہ کا دن نہیں ہے۔ عرفہ کے بعد والا جو دن ہے نا، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی والا دن، یہ ہے حج اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر سال کا حج کیا ہوتا ہے؟ حج اکبر ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا لوگوں کا خیال ہے؟ عرفہ کا دن اگر جمعہ میں پڑ گیا تو حج اکبر ہو گیا۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلان کو کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو انہوں نے کس دن اعلان کیا؟ یہ یوم النحر کو کیا ہے، یوم عرفہ کو نہیں۔ یوم النحر کے دن آپ نے اعلان کیا۔ یہ جو 10 دن فضیلت والے آ رہے ہیں نا، ان 10 فضیلت والے دنوں میں، تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن کون سا ہے؟ 9 ہے 10 ہے؟ 10 ہے، 9 نہیں۔ یوم النحر، یوم النحر، لہذا یہ زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس حوالے سے حج اکبر والے دن اعلان کرنے کا مطلب ہوا کہ 10 ذی الحجہ، اور ہر سال کا حج اکبر ہوتا ہے۔ اور یہ ہر سال کے حج کو حج اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ قدیم میں یا اس وقت کے زمانے میں عمرہ کو چھوٹا حج کہتے تھے، اور ہر سال کے حج کو کیا کہتے تھے؟ بڑا۔ کیوں کہتے تھے؟ یہ عمرہ اس کے اندر آ گیا۔ کس کے اندر آ گیا؟ حج میں آ گیا نا۔ حج تمتع میں، حج قران میں کیا آ گیا ہے؟ عمرہ آ گیا۔ اس وجہ سے لہذا چھوٹا حج بڑا حج دونوں ملا کر کے بڑا حج ہو گیا۔ تو اسی لیے ہر سال کے حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا۔ چلیے، ہماری یہ تفصیل نہیں، اب ہم آتے ہیں دوسرے بات کی طرف۔ جو پیغام مجھے دینا ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اب تک جو باتیں ہیں میں دوہرا دیتا ہوں۔ بنیادی رکن ہے، مستطیع پر فرض ہے، اس کے مہینے معلوم ہیں، اللہ کے لیے اس کو بچا لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حاجی اور عمرہ کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور اللہ بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ اعلان کس دن ہوتا ہے؟ حج اکبر والے دن ہوتا ہے۔ اور حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو۔ زیادہ راجع بات یہی ہے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو اعلان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اعلان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، اس آیت میں اعلان کی بات کہی گئی ہے، جاؤ اعلان کر لو۔ تو لہذا اعلان کرنے کے لیے جب وہ آئے تھے تو آ کر کے انہوں نے کب اعلان کیا تھا؟ 10 ذی الحجہ کو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے بہت فضیلت والے ہیں، بہت مقام والے ہیں۔ پہلا مقام تو یہ کہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ دوسرا مقام حدیث میں جو بتلایا گیا حج کا، اس کی فضیلت جو بتلائی گئی حج کی، وہ کیا ہے؟ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ایک آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، گناہوں کے کام نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اگر ساتھ میں خواتین ہیں، اپنی بیویاں ہیں، ان سے جو ہے اس حالت میں جماع بھی نہیں کرتا، خواہش بھی پوری نہیں کرتا، رک جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے روزے میں بھی یہ حکم ہے نا، حالت روزہ میں جماع نہیں، حالت احرام میں آپ کے لیے خواہشات کو تکمیل آنے رک جاتا ہے، جماع نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، حج کرتا ہے اس طرح سے، تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو کیا کر دیا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الحج الی الحج والعمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ ایک حج سے لے کر کے دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، اس درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، یہ عمرہ ان گناہوں کے لیے، حج ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں
کہ اس سال حج کر لیا تو پھر اگلے سال ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے 10 سال پہلے حج کر لیا تھا، 10 سال کے بعد حج کو جا رہا ہے. اس حدیث کا وہ بھی مفہوم ہے. حج سے حج، عمرہ سے عمرہ، اس بیچ میں جتنے گناہ ہو گئے صغائر، چھوٹے چھوٹے جو بھی خطائیں ہوئی، تمام صغائر کے لیے یہ حج کیا ہو جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا. عمرہ کیا ہو جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا. تو معلوم ہوا کہ حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، لیکن نفل کرنے کی اجازت ہے. اسی لیے حج سے حج، عمرہ سے عمرہ. ٹھیک ہے. ایک اور فضیلت ہے اس میں. اللہ کے نبی نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان من الكير فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفيان الكير من الخبث والفضة أو والذهب. کہا یہ حج عمرہ بار بار کرتے رہنے سے ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ اور فقر و فاقہ، محتاجی، ناداری، کنگالی، عاجزی، یہ جو فقیر ہے نا، یہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے زنگ پکڑا ہوا لوہا یا سونا چاندی، اس کو اگر بٹی میں ڈال دیا جائے تو جیسے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، ویسے ہی آدمی بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. فقیری بھی جاتی ہے، محتاجی بھی چلی جاتی ہے. ایک بڑا فائدہ ہے. آخری فائدہ بتا کر کے پیغام کی طرف آئیں گے. آخری فائدہ تو اور زیادہ عظیم ہے، اور زیادہ بڑا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں محرم، 10ویں ذی الحجہ کے دن کے ساتھ ایک اور دن کی فضیلت آ رہی ہے. وہ کون سا دن ہے؟ 9. اس کی فضیلت آ رہی ہے جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبط الی السماء الدنیا، اللہ تعالی اس دن، رات میں نہیں، اس دن اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہؤلاء عبادی، یہ سب میرے بندے ہیں. دیکھیے کیوں اللہ کے بندے ہیں؟ اعلان کیا تھا نا انہوں نے. کیا اعلان کیا تھا؟ اللہ کے سوا ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہؤلاء عبادی، یہ سب میرے بندے ہیں. جاؤنی، آئے بھی کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس آئے. جاؤنی، یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں. شعباً غبراً، پراگندہ ہاتھ لے کر کے، گرد و غبار میں اٹھی حالت میں یہاں پہنچے. اچھا آئے کیوں ہیں؟ یرجون رحمتی و مغفرہ، میری رحمت کی امید لے کر کے آئے اور میں بخش دوں گا یہ خیال لے کر کے آئے. بہت بڑی بات ہے. اب آگے کے ٹکڑے بہت وزندار ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمَلِ أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا. سنو، اگر تمہارے گناہ، لو كانت ذنوبكم، یہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں بیان کی، جو کلمات ادا کیے ہیں، بہت معنی خیز ہیں. وہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کس سے چل رہی ہے؟ حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے. الفاظ کیا ہیں؟ لو كانت ذنوبكم، سنا اگر تمہارے گناہ، کیونکہ تم میرے پاس آئے، تم میرے بندے ہو، اب تم مجھے پکار رہے ہو، لہذا میں تمہاری پکار کا جواب دے رہا ہوں. کیا جواب دے رہا ہوں؟ اگر تمہارے گناہ کعدد الرمل، ریت کے ذرات جتنے ہیں. اب سوال، کہاں کے ریت کے ذرات تھے؟ کہاں کے؟ ہاں ریگستان کے. اس مطلب دوسرے ذرات نکال لیں گے، پورے دنیا کے نہیں ہو سکتے. بھائی مطلق ہے نا، مطلق بات ہے، پوری دنیا کے ریت کے ذرات. چلیے میں ایک کام کرتا ہوں، ایک گاڑی ریت کی منگوا لیجیے، آپ ذرا گن لیجیے اس میں کتنے ذرات ہو سکتے. کیا صرف ایک گاڑی؟ یہی نہیں دے سکتے نا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا خطاب کتنا بڑا ہے. حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اخلاص کے ساتھ دل اور زبان دونوں ایک ہو کر کے اللہ کے بارے میں کہے آپ سے میرا تعلق ہے. لہذا یہ اخلاص، یہ توحید اللہ کو کتنی بھاتی ہے، کتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں لو كانت ذنوبكم، اگر تم سب کے گناہ كعدد الرمل، ذرات جو موجود ہیں ریت کے. اب اس کے لیے کوئی تحدید نہیں، کہاں کے ذرات، کس کے ذرات، چاہے سمندر ہو چاہے کہیں اور کے ہو. اور اس کے علاوہ او كزبد البحر، سمندر پر جو جھاگ ہوتی ہے نا، اس جھاگ کے جتنے بھی اگر تمہارے گناہ ہو چکے ہیں، لغفرتها، میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ، بلکہ اتنا ہی نہیں،
حدیث کے آخری الفاظ ہیں افیضوا عبادی، میرے بندو اٹھو اپنے لیے مانگو، اور جن کے لیے تم یہاں مانگو گے ان کو بھی عطا کرے۔ عقیدے کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ محنت ہم کو اس وقت کس پر کرنا ہے؟ توحید، تاکہ ہمارا تعلق کس سے جڑ جائے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ وہ جو گئے ہیں ان کا تعلق کس سے جڑا؟ اس کے نتیجے میں اتنا بڑا اعلان، مانگو جو مانگنا ہے ہم عطا کریں گے۔ بدقسمتی سے صرف زبانی ہم جو ہے کلمات ادا کرتے ہیں، ہمارے قلب کی یا اکثر حاجیوں کے قلب کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اسی لیے سب کچھ وہاں دعاؤں کے بعد بھی نتائج نظر نہیں آتے۔ فضیلتیں بہت ساری ہیں، اب زیادہ فضیلتوں میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ آئیے پیغام کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب یہاں سننے والوں میں نے کتنے لوگوں نے سنا ہے، اب تمنا ان کی ہوگی کاش میں بھی اگر حج کو گیا ہوتا، نہیں جا پا رہا ہوں، تمنا بہت ہے، کم از کم نہیں پہنچ پاتا تو مجھے حج کا تو ثواب ملنا چاہیے، مجھے عمرے کا تو ثواب حاصل ہونا چاہیے، میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، یہاں رہتے میں ایسے کون سے کام کروں کہ ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں مجھے بھی حج کا ثواب ملے، عمرے کا ثواب۔ بس یہ پیغام دینا ہے۔ اب یہاں رہنے والوں کے لیے ضروری کہ کم از کم یہ کام کر لے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو حاجیوں جتنا ثواب دے گا، عمرہ کرنے والوں جتنا ثواب دے گا۔ 5 چیزوں کا اس کا ہم تذکرہ کریں گے، بس اسی پر ہمارا آج کا درس مکمل ہوگا۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز یہ کہ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر حسن نیت موجود ہے اور عذر آ گیا، اس عذر کی وجہ سے اگر وہ رک گیا ہے، اگر وہ حج نہیں کر سکا ہے یا وہ عمرہ نہیں کر سکا ہے، کوئی عذر اس کو جو ہے مانع ہو گیا، رکاوٹ بن چکا ہے، پورا اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرہ کا ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ نیت کے حوالے سے بعد میں گفتگو کریں گے، سمجھائیں گے کہ یہاں والوں کے لیے بھی عذر کیا آ سکتا ہے، کیا عذر ہو سکتا ہے کہ اس عذر کی وجہ سے جیسے وہ حج کا ثواب پا رہا ہے عذر پا کر کے، عذر کی وجہ سے بھی یہاں والے بھی ایسا پا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمایا تھا۔ غزوہ تبوک، مدینہ کے قریب آپ آ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ ان بالمدینۃ رجال، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں ابھی، وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، ما قطعتم وادیا ولا سلکتم طریقا، یہ جتنی وادیاں اور جتنے راستے طے کر کے تم واپس آئے ہو نا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، تو مدینہ سے نکلے تھے، مدینہ میں واپس لوٹے ہو، جتنی وادیوں سے گزر ہوا، جتنے راستوں سے ہم چلتے گئے، جتنے قدم ہم اٹھاتے گئے، ان تمام جگہوں میں، ان تمام وادیوں میں، ان تمام راستوں میں وہ لوگ جب مدینہ میں ہیں نا، وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عذر نے روکے رکھا ہے اللہ کے لیے۔ حبسہم العذر، نیتیں ان کی تھیں، ارادہ ان کا تھا، عذر نے ان کو روکے رکھا ہے، لہذا ہر وادی میں، ہر راستے میں اور اجر اور ثواب میں وہ تمہارے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کو بھی عذر روکے رکھا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی جانا چاہتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا ہے، کسی سبب کی وجہ سے رہ گیا، نیت اور ارادہ، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا کرے گا۔ عذر کے حوالے سے بعد میں تفصیل پھر آئے گی۔ دوسری بات، کبھی ایسا بھی ہوا، ایک اور مثال دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، 1400 صحابہ کو لے کر کے نکل کر آئے، آپ حدیبیہ مقام پر آپ آئے، وہاں تک پہنچا عمرہ کرنے کے ارادے سے، وہاں پر آ کر کے آپ کو روک دیا، عذر آ گیا، آپ سے کہا گیا نہیں واپس جائیں، آپ نہیں کر سکتے عمرہ، مثال آئندہ آنا پڑے گا، مان لیا آپ نے، واپس ہو گیا، لہذا اس کو آپ نے بعد میں پورا کیا، لیکن یہ کہ عذر مانے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذر مانے ہوا تو جس ارادے کے ساتھ نکل کر وہاں تک پہنچے تھے، اجر میں یہ برابر جو ہے اجر پانے کے مستحق ہوئے۔ اس حوالے سے کبھی عذر مانے ہوتا ہے اور آدمی اس وجہ سے حج عمرہ نہیں کر پاتا، لیکن اسے حج عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ دوسری بات یاد رکھیں، حدیث اللہ کے نبی، من صلی الغداۃ فی جماعۃ، مشہور حدیثیں ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن تھوڑا اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ من صلی الغداۃ فی جماعۃ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، نمبر 1۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، ثم قعد فی مصلی، پھر
وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہا. اب مصلی سے پہلا مفہوم تھے کہ جہاں نماز پڑھا وہی. دوسرا مفہوم ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جاتی مسجد ہی میں. ہو سکتا ہے ادھر ادھر اٹھ کر کے بیٹھا ہو لیکن مسجد ہی میں. دو باتیں ہو گئی. جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی, پھر اس کے بعد مصلی ہی پر بیٹھا رہا. یذکر اللہ حتی تطلع الشمس, اللہ کو یاد کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے. کتنے کام ہوئے؟ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا؟ ثم صلی رکعتین, کتنی رکعت پھر ادا کر لی اس نے؟ 2 رکعت اس نے ادا کر لی ہے. كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. اتنا اگر اس نے کام کر لیا تو گویا اسے کامل مکمل ترین انداز سے حج عمرہ کا ثواب دے دیا. تو میرا خیال یہ ہے ہفتے میں کتنی نمازیں ہوتی فجر کی؟ کتنی؟ ایک آدمی اگر 7 دن نماز فجر کی پابندی کر لے جائے اور اس کے بعد کا یہ معاملہ بھی کر لے جائے تو گویا ایک ہفتے میں کتنے حج کتنے عمرے کر لیا اسے؟ 7 حج 7 عمرے کا ثواب. معمولی چیز ہے. پھر ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں چاروں نمازیں پڑھتے ہیں اور جس نماز کے بارے میں بطور خاص آیا حج عمرے کا مسئلہ اسے چھوڑ دیتے بستر پہ. آسان ہے معاملہ یہ؟ بہت مشکل ہے. بستر چھوڑ کر کے آنا, بستر چھوڑ کر کے آنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ کام اگر آپ نے کر لیا بڑے کارآمد ہے, بڑا فائدہ ہے آپ کا. ہفتے بھر میں 7 حج 7 عمرے کا ثواب ہے. اچھا یہ بات بطور خاص ظہر اثر مغرب عشاء کے لیے نہیں کہی گئی. کس کے لیے کہی گئی؟ من صلی الغداۃ فی جماعت, جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اس کے لیے معاملہ آ گیا ہے. اور آج ہمارے یہاں مساجد کا جائزہ لیجیے. فجر کی نماز میں حال کیا ہوتا ہے مساجد کا؟ افسوس. حالات جو چل رہے ہیں ان حالات میں تو کم از کم مساجد بھری رہنی چاہیے اور اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہیے. وہ اللہ سے قریب ہو گئے, اللہ نے اعلان کر دیا. یہاں اللہ سے قریب ہوا جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے, نہیں ہو پاتے. چلیے 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں. ہمارے یہاں اس مسجد میں بھی درس کب ہوتا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ عصر کے بعد. عموماً ہندوستان میں اکثر جگہوں میں درس کب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فجر کے بعد. کب ہوتا ہے؟ اکثر فجر کے بعد. لوگ تر و تازہ رہتے ہیں, مشغولیت نہیں رہتی, کام وغیرہ نہیں رہتا, فرصت سے رہتے ہیں تو ذرا بیٹھ کر کے سن لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا معمول تھا فجر کے بعد آپ بیٹھے رہتے, لوگوں سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, لہٰذا اسی میں آپ نصیحتیں کرتے تھے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, ایسا. فجر کے بعد آپ اس طرح کرتے. اب آئیے دوسری حدیث کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے, مساجد میں سے کسی بھی مسجد کی طرف نکلتا ہے ارادہ کر کے. مسئلہ تھا من صلی الغداۃ فی جماعت من غدا الى المسجد. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من خرج من غدا الى المسجد. نکلا کدھر؟ وہ مسجد کی طرف نکلا ہے. اچھا کیوں نکلا ہے؟ یرید, نہیں نماز کے لیے نہیں. اس حدیث میں نماز کا تذکرہ نہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. لا يريد الا ان يتعلمه او يعلمه او يتعلم الخير او يعلمه. وہ نکلا ہے اس لیے کہ اب مسجد جاؤں گا اس لیے کہ جانے کے بعد وہاں جا کر کے مجھے کوئی علم کی بات حاصل کرنی ہے. اور دوسرا ایک آدمی نکلا میں مسجد جاؤں گا اس لیے کہ وہاں مجھے کوئی علم کی بات دینی ہے. اس کا مطلب یا تو کوئی دینے کے لیے آ رہا ہے یا تو کوئی, اب آپ لوگ آئے نا یہاں لینے کے لیے آئے, ٹھیک ہے. مسجد نکلا علم کی بات لینے کے لیے, خیر کی بات لینے کے لیے یا خیر کی بات دینے کے لیے. دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تام حجتہ. بس اتنا اگر کر کے کوئی جا رہا ہے مسجد کو اور جا کر ایک علم کی بات 2 علم کی بات اس مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب دیتا ہے. کتنا؟ مکمل حج کا ثواب. اب اگر آپ آئے ہیں, اب تک تو ارادہ کر کے نہیں آئے, آج یہ حدیث سن گئے تو اس بار آئندہ کیسے آئیں گے؟ ارادہ کر کے آئیں. کس کا ثواب ملے گا؟
ثواب اب تو ملا ہے آپ کو، لیکن وہ حج کا ثواب کے لیے نیت کرنی پڑے گا. اس لیے میں نے نیت کی بات کہی ہے کہ نیت ہوتی ہے، کبھی عذر ہوتا ہے. ایک آدمی نیت کر کے نکل رہا ہے، کیا نیت کر کے؟ آج درس ہے، اس درس میں جا کر مجھے علم حاصل کرنا ہے اور مسجد ہی کو جا کر، اور مسجد ہی میں ہے، لہٰذا میں حج کا پانے کا ثواب لینا چاہتا ہوں. راستے میں آتے آتے کوئی عذر آ گیا، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہی بات شروع میں نے بتایا. ثواب پانا ہے حج کا، ثواب پانا ہے عمرے کا، پہلی چیز ہے کہ نیت کر لو. عذر اگر آ گیا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، عذر نہیں ہے تو آپ پہنچ جائیں گے، پورے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی باتیں ہو گئی اب تک؟ 3 باتیں ہو گئی. ایک تو ایک نیت ہونی چاہیے، عذر آ جائے تو ثواب ملے گا. دوسرا یہ کہ آدمی کو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر طلوع شمس تک کر کے پھر 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے، حج عمرے کا ثواب مل گیا. تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نکلے مسجد کی طرف اور نیت ہو کہ وہاں جا کر کے میں کیا کروں گا؟ علم حاصل کروں گا یا علم دوں گا. مکمل حج کرنے کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا. اب اثر میں ہے تو اثر میں، فجر میں ہے تو فجر میں، عشاء میں ہے تو. چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاۃ مکتوبہ. اللہ، ایک آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلتا. کیوں نکل رہا ہے؟ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے. اب ذرا دائرہ بڑھ گیا. کیا کریں؟ پہلے اس میں دائرہ چھوٹا تھا، کتنا ہے؟ فجر کی نماز. اس کے بعد تھوڑا سا دائرہ بڑھ گیا کہ مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ظہر بھی ہو سکتا ہے، فجر بھی ہو سکتا ہے اور عشاء بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا اور دائرہ بڑھ گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے باوضو نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، پاک ہو کر کے نکلتا ہے. اور کیوں نکلتا ہے؟ الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز ادا کرنے کے لیے. کتنی نمازیں؟ فرض نمازیں کتنی؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. احرام باندھ کر کے، دیکھیں الفاظ کیا، احرام باندھ کر کے حج کرنے والا حج کر کے جتنا ثواب پاتا ہے اتنا ثواب اس کو دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک دن میں کتنے حج کا ثواب؟ 5. وہاں صرف فجر تھی نا، فجر کے ساتھ ظہر، اثر، مغرب، عشاء کو بھی کیا کر دیا گیا؟ شامل کر دیا گیا. میں کہہ رہا تھا کہ ہفتے میں فجر کی نمازیں 7 ہوتی ہیں، 7 حج عمرہ. اب یہاں تو 5 نمازوں کو شامل کر دیا گیا، تو ایک دن میں 5، تو ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ 35 حج عمرہ کا ثواب اللہ دینا چاہتا ہے. ہم اسے محسوس کر کے لینا نہیں چاہتے، ارادہ کر کے ہمیں وہ حاصل کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 4. 5ویں چیزیں بتا دیتے. 5 ہی نمازیں ہیں تو 5 فائدے بھی لکھ لیجیے. 5ویں چیز بتا کر کے درس کو مکمل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ثواب پانے کے بڑے حریص تھے، حرص بہت تھی ان کے اندر. کہیں سے بھی اجر مل جائے، کہیں سے بھی ثواب ہاتھ آ جائے. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کیا کہا معلوم؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار جو لوگ ہیں نا، مال کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، ثواب پاتے ہیں. مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں، ثواب پاتے ہیں. اور مال کی وجہ سے زکات دیتے ہیں، ثواب پاتے ہیں. مال کی وجہ سے دین کی ترقی اور کلمے کی بلندی کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثواب پاتے ہیں. ہمیں مال نہیں ملا تو ہم ان کی برابری نہیں کر پاتے ہیں. کوئی عمل بتائیے کہ ہم ان کی برابری کر سکیں. تو ان عملوں میں حج ہے کہ نہیں ہے؟ ان عملوں میں حج کا تذکرہ ان لوگوں نے کیا نا کہ وہ لوگ مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم ایسا کوئی عمل آپ بتلا دیں کہ وہ عمل اگر ہم کرنے لگ جائیں تو ہم کو بھی ان کے برابر ثواب ملے. چھوٹے چھوٹے عمل پر زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے. اب یہاں جو عمل بتلایا اللہ کے نبی نے، اس عمل کے کرنے پر صرف حج عمرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ جو اور بھی زیادہ چیزیں انہوں نے بیان کی نا، وہ سب بھی ثواب آپ کو ملے گا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا اچھا ایک کام کرو، بخاری میں روایت ہے، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ کیا ثواب ملے گا؟ حج کا ثواب. اچھا یہ کتنی فرض نمازوں کے بعد ہوتا ہے؟ وہ 5 الگ ہیں اور یہ 5 الگ. کتنے ہو گئے؟ اللہ صرف دینا چاہتا ہے، اللہ صرف عطا کرنا چاہتا ہے. آپ نے 5 فرض نماز ادا کر لی، کتنا ثواب آپ کو ملا؟
5 حج کا ثواب ملا ہے. پھر آپ نے 33 تک. اچھا اب یہ 33 کی بات یاد آ گئی. ہمارے یہاں یہ جو اس طرح کی فضیلت والے باتیں آتی ہیں یہ آسان بھی نہیں ہوتی. اب دیکھنا ہو تو عشاء کے بعد دیکھ لیجیے آپ, سلام پھیرتے سب دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی نا آپ کو, وظائف پورا کر کے. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, 33 کر کے اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو کیا ملنے والا ہے. اچھا مسجد ہی میں کر جانے کی بات نہیں, اللہ عطا کرنے والا, لیکن کرنا ہے پابندی سے. چلتے چلتے بھی اگر آپ نے کر لیا, کرنا ہے اگر آپ, یہ لازمی طور پر اس کا اہتمام کرنا. لیکن ہم کرتے کیسا ہے دیکھیے, شیطان بھی بڑے بڑے ثوابات میں کہیں سستی کرواتا ہے. کیسے کرنا, نہیں منع ہے اس میں, ایسے نہیں کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ کیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نیکی کے پانے اور حاصل کرنے میں اتنی اجرت ہے کہ آپ کلمہ بھی ٹھیک سے ادا نہ کریں, حق ادا نہ کریں, اور توقع رکھیں کہ ہمیں کامل حج کا ثواب مل جائے. ایسا نہیں, حق ادا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. البتہ یہاں تک ہے بعض روایات میں یہ کہ وہاں حج عمرہ کی بات نہیں کی گئی, 33 پر یہ آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یہ جو سبحان اللہ وغیرہ کی ہے, حق ادا کرنے کے لیے اتنی سہولت دی گئی ہے کہ ایک آدمی 33 نہیں 25 مرتبہ بھی اگر کرنا چاہتا ہے ٹھیک. ایک آدمی 25 مرتبہ بھی نہیں 10 مرتبہ بھی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے. ایک آدمی 10 نہیں 11 مرتبہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ 11 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھو, یا 10 مرتبہ یا 25 مرتبہ یا 33. لیکن زیادہ تر جو اغلب عمل ہے وہ کون سا ہے, 33 کا. چلیے کتنے معاملات ہو گئے, 5 معاملات. اچھا یہ غریب صحابہ نے کہا تھا نا, یہ اب نبی نے عمل بتایا, مالدار صحابہ کو معلوم ہو گیا, وہ بھی کرنے لگے. اب برابری کیسے کریں گے, پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دینا چاہے دے. لہذا یہ تقسیم عطا تعالیٰ کی. اب چلیے دوبارہ ہم دوہرا دیتے ہیں. فرض کر لیں گے ہم کیا, فجر کی فرض نماز کے بعد درس ہوتا ہے. فرض کر لیجیے ایک آدمی گھر سے باوضو ہو کر کے نکل رہا ہے فجر کی فرض نماز پڑھنے کے ارادے سے. کیا ہوا, حج کا ثواب مل گیا نا. آ کر کے فجر کی فرض نماز پڑھ کر کے بیٹھ کر ذکر کر کے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی. کتنا, 2. فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے, درس میں علم حاصل کرنے کی نیت سے آ گیا, کتنے, 3. اچھا فجر کی نماز بعد بھی 33 وہاں عمل کر لیا, کتنا, ایک نماز میں آ کر کے کتنے حج عمرہ کا ثواب پا رہا. تب ہم کو کیا کرنا چاہیے بطور خاص, بلکہ میں تو کہوں گا مذاقن ہی نہیں حقیقتاً, اثر کے بعد کا درس کینسل کر کے اگر فجر بعد رکھ لیں گے تو کل سے دیکھتے ہیں کون آتا ہے علم حاصل کرنے کے شوق سے, حج عمرہ کا ثواب پانے کے شوق سے. لہذا وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کی حامل نماز ہے. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اب 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر اس ارادے سے آتے آتے اگر عذر آ گیا تو آپ کو پورا 4 حج کا ثواب ملے گا. عذر آ گیا تو عذر کیا ہے, آتے تو نکلے تھے آپ وضو کر کے, لیکن آتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا, راستے میں کیا ہو گیا, وضو ٹوٹ گیا. اب آپ گئے, کچھ پیٹ میں گڑبڑ بھی ہو گئی, جا کر کے ضرورت خانے میں بیٹھ کر کے پھر وضو کر کے آنے تک کیا ہو گیا, آپ کی نماز نکل گئی. بہت ممکن ہے درس بھی آپ کا نکل گیا, تو آپ پریشان نہ ہو کہ میں ثواب سے اور حج سے محروم ہو گیا. نہیں, اس عذر کی وجہ سے, شرعی عذر کی وجہ سے پورا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں علم حاصل کرو. علم کے ساتھ جو چیز ذہن میں آتی ہے اس پر جب ارادے بنتے تو اجر کا سلسلہ چلتا ہے. آج تک آپ کو علم میں باتیں نہیں تھی, ایسے ہی آپ اجر کما رہے تھے. لیکن اگر اس نیتوں کے ساتھ اگر یہ عمل شروع کر دو گے آپ, انما الاعمال, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے, تو پھر ہم نیتیں کرنی چاہیے. اب ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اعمال کرو نہ کرو, صرف نیتیں کرو, صرف نیتیں کرو. وہ نیتوں کا معاملہ نہیں, عزم بالجزم ہونا چاہیے, تو جا کر کے ہم اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جن میں حج عمرہ کا ثواب تذکرہ کیا گیا, اس کا بیان ہوا ہے. آئندہ پھر کبھی موقع ملے گا. ایک ہی مجلسوں میں ساری باتیں کبھی ایسا ہوتا ہے یاد نہیں رہ پاتی. میرا خیال ہے یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں. اگر آپ کہہ دیں تو میں پوری باتیں شروع سے آخر تک کی اسے دوہرا دوں تاکہ آسانی ہو جائے. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہم نے کہا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے. اچھا میرے دہرانے سے پہلے کوئی دوہرا سکتا ہے کیا, تو بہت اچھی بات ہو جائے گی, نہیں تو پھر میں ہی دوہرا دیتا ہوں.
اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، مستطیع پر فرض ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حج عمرہ کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ اور حج کے ایام کیا ہیں؟ معلوم ہے۔ حاجی حج عمرہ کرتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ مشرکین سے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ اعلان کس دن ہونا چاہیے؟ حج اکبر والے دن ہونا چاہیے۔ اور حج اکبر کب ہوتا ہے؟ یوم النحر کو ہوتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، 10 دنوں کی راتوں کی جو قسمیں کھائی تھی اس میں 10ویں دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا حاجی حج، ان کی فضیلتوں میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی دعوت پر جاتے ہیں اور اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسے عقیدے کی درستگی کے ساتھ حج کر کے آتے ہیں تو ان کو ایسے لوٹایا جاتا ہے جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنم دیا۔ دوسرا، ایک حج سے دوسرا حج، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، چاہے وہ ہر سال ہو چاہے وہ سالوں کے بعد ہو، لہذا درمیان کے صغیرہ گناہوں کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا بار بار حج عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ حج عمرہ کے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے بھٹی میں اگر جو ہے سونے کو تپایا جائے، چاندی کو اور لوہے وغیرہ کو، تو جیسے زنگ سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے ویسے یہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آخری فضیلت جو ہم نے بتلائی تھی وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 9ویں ذی الحجہ کے حوالے سے یہ کہا کہ اس دن آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، اس امید سے آئے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا اور مغفرت ان کی کر دوں گا۔ لو کان ذنوبکم، اب اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو یا ریت کے ذرات جتنے بھی ہوں، لغفرتھا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا انعام ہے حاجیوں کے سلسلے میں، لیکن یہ ساری فضیلت عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ محنت کس پر کرنی چاہیے؟ عقیدے کی درستگی پر محنت کرنا چاہیے، تاکہ تعلق ہمارا اللہ سے ہو جائے۔ اللہ سے تعلق کے صحیح ہو جانے کے بعد سارے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ جو لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے، اتنی فضیلتوں کو احادیث میں سن کر کے ان کا دل بھی عش عش کرتا رہتا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج اور عمرہ کے ثواب سے محروم نہیں کرتا۔ لہذا ان کے لیے کچھ اعمال بتائے گئے، ان اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونے چاہیے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر کے تھوڑی اور قربانی دینا چاہیے۔ وہ کیا قربانی ہے؟ اچھا وہ قربانی نہیں دیا چلا گیا